براہ راست لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت بلال حسن کیانی کی نیوز کانفرنس جاری ہے کہ اس کی مثال بہت کم ملتی ہے ان ٹرمز آف گیٹنگ ٹو اے گڈ پلیس. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہم پہلے بھی یہ کئی گیٹنگ ٹو اے گڈ پلیس اور میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہم پہلے بھی یہ کئی مواقع استعمال کر چکے ہیں پچھلے 10 سال میں، اور یہ ایک درینہ خواہش رہی ہے تاجر برادران کی، اور جو خاص طور پہ جو چھوٹے دکاندار ہیں، کہ جو بھی آپ اسکیم لے کر آئیں انکم ٹیکس کے لیے، اس کو سہل بنائیں، اس کو سادہ بنائیں، اس کو آسان بنائیں. تو ہماری وہ جو کوشش ہے وہ اس دفعہ دو وجوہات کی وجہ سے میں بہت پر امید ہوں. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کنسلٹیٹو پروسیس رہا ہے، جو بھی ہم نے آج آپ کو پیش کیا جا رہا ہے ان دا فارم آف دا ایپ، اور اس کے علاوہ جو فزیکل فارم بھی ہیں، اور جو بلال کیانی صاحب نے اور میں نے جا کر پارلیمنٹ میں ان دا سینٹ فائنانس کمیٹی، ان دا نیشنل اسمبلی فائنانس کمیٹی، اور پھر پارلیمنٹ میں ہم نے جو بات کی تھی، ایسے بنایا جا سکے کہ جو چھوٹا دکاندار ہے اس کو آسانی بھی ہو سکے، لیکن اس کو یقین بھی ہو سکے کہ دس ٹائم دس ول ورک، اینڈ اف آئی کم ان ٹو دا نیٹ مجھے کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی، مجھے کوئی اس میں ایشوز نہیں آئیں گے. تو میں دونوں جو یہاں لیڈرز موجود ہیں تاجر برادری کے، اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس کو اسی نظریے سے آگے وہ لے کر چلے. اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی طبقہ پاکستان کا اگر مین دھارے میں نہ آئے تو ٹیکس کا نظام نہیں چل سکتا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. آپ سب لوگ کور کرتے ہیں، کبھی سیلری کلاس کی بات ہوتی ہے، کبھی کارپوریٹ کی بات ہوتی ہے، کبھی جو ہمارے ملٹی نیشنلز ہیں ان کی بات ہوتی ہے. تو جب آپ 25-26 کروڑ لوگوں کا ملک ہو، یو ہیو ٹو ڈیل ود دا FBR، یو ہیو ٹو ڈیل ود دا ٹیکس اتھارٹی آف دا کنٹری. یہ اب ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم اس کو سہل بنائیں، ہم اس کو آسان بنائیں، تاکہ وہ جو میں شروع میں کہہ چکا ہوں ہراسمنٹ والا ایشو نہ آئے، اور چیزوں کا ایشو نہ آئے. تو میں بہت مشکور ہوں جی آپ دونوں کا کہ آپ نے جس طرح اپنی ہمیں گائیڈنس بھی دی اس سارے پروسیس میں، اور انشاءاللہ آج اس کا اجرا ہو چکا ہے. وی ہیو جسٹ گون لائیو ود دا اسمال ٹریڈرز اور چھوٹے دکانداروں کے لیے. اور اس میں مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے ان اسکیموں کو نا ون سائز فٹ آل کر دیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ اس دفعہ 2-3 چیزیں ڈفرینٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چھوٹے جو دکاندار ہیں ورسز the enterprises which sort of lead the way on the retail side، اس میں ڈفرینسیشن کی گئی. اور دوسرا اس دفعہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو آپشنل کر دیا گیا. آپشنل اس طرح کہ اگر آپ نے ریگولر اسکیم میں جانا ہے آپ ریگولر اسکیم میں رہیں، سو بسم اللہ، اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نے اس اسکیم میں آنا ہے تو یہ اس کی ابھی بلال کیانی صاحب بھی اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. چیئرمین FBR بھی یہاں ہیں، وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی اس پہ بات کریں گے. اینڈ دین وی ول اوپن اٹ اپ فار Q&A. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میری درخواست ہے سب سے کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. بیکاز اگر ہم نے ایک قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لے کر آنا ہے تاکہ کوئی بھی باقی سیگمنٹس یہ نہ بات کر سکیں کہ ہمارے سے تو آپ نے اتنا ٹیکس وصول کیا، اس کو چھوڑ دیا. تو میری یہ بہت گزارش ہے سب سے کہ یا ریگولر اسکیم میں آ جائیں یا اس اسکیم کا بالکل فائدہ اٹھائیں. اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہمیں آگے
جو بھی ہمیں اقدامات لینے پڑے وہ ہم اقدامات لیں گے تاکہ ہم قومی دھارے میں ہر سیگمنٹ کو لا سکیں. ونس اگین جی میں دونوں جو لیڈرز ہیں یہاں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اینڈ ناؤ دا فلور از ٹو بلال کیانی صاحب. جی شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ. آئی ول ناٹ ریپیٹ واٹ ہیز آلریڈی بین سیڈ، مگر میرے خیال سے جی میں تھوڑا سا ضرور ریکیپ کرنا چاہوں گا. آپ نے ذکر کیا فیچرز کا، تو آج جی میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا تاجر برادری کو کہ جو ہم نے ایک اسکیم ان کی مشاورت سے، ان کی گائیڈنس سے بنائی، اور یہ جو ایپ انہی کے ساتھ مشاورت میں شامل کر کے فائنلائز کی، آج باقاعدہ اس کا لانچ ہو گیا. پچھلے چند مہینوں سے جس چیز پر ہم کام کر رہے تھے اس کا آج باقاعدہ پریکٹیکل آغاز ہو گیا ہے. اسکیم کا اعلان ہم نے 5 جون کو کیا تھا وزیر خزانہ صاحب کی صدارت میں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بجٹ پیش کرنے سے پہلے کیا تھا، اور ہم پچھلے مہینے ڈیڑھ سے بجٹ پیش ہونے کے بعد اس کی ایپ کی تیاری میں، اس کی جو پلیٹس ہم نے کہا تھا دکانداروں کو ملیں گے، اس کی تیاری میں لگے رہے. اور پھر ہم نے اس ایپ کی ڈیولپمنٹ کی پروسیس میں بھی اجمل بلوچ صاحب اور کاشف چودھری صاحب اور ان کے ساتھیوں کو شامل رکھا. جو ہم نے اسکیم جس طریقے سے بنائی تھی، جس میں ہم نے بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ ہم ان سے سنیں کہ کیوں ماضی کی اسکیمیں فیل ہوئیں اور اب کیا چیز درکار ہے کہ آگے ایک کامیاب اسکیم ہو جس سے نہ صرف ان کے لیے آسانی ہو ٹیکس فائلر بننے کی، ٹیکس جمع کرانے کی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا سب کا مشترکہ ایک آبجیکٹو ہے کہ ٹیکس دائرے کو وسیع کیا جائے اور جو موجودہ کندھے یہ بوجھ اٹھاتے ہیں ان کندھوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. وہ ہدف ہم پورا کر سکیں اور یہ سب کے لیے ایک ون ون ہو، جس میں ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہو، جس میں تاجر فرینڈلی، تاجر کے لیے ایک آسان اسکیم کے ذریعے تاجر کے لیے بھی آسانی ہو، اس کے اختیار کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں بھی آسانی ہو. تو میں 2-3 فیچرز بہت ٹائم کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ میں یہ ضرور چاہوں گا وزیر خزانہ صاحب کی اجازت سے کہ ہم 2-2 منٹ جن ساتھیوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس میں، اجمل بلوچ صاحب اور کاشف چودھری صاحب، ان دونوں سے بھی میں ضرور چاہوں گا کہ ہم ان کو بھی موقع دیں سوال جواب سے پہلے، کیونکہ ان کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے اور آگے بھی رہے گا. یہ دکانداروں کی یہ آپ کہیں تاجر لیڈ اسکیم ہے جس کو تاجر لیڈ امپلیمنٹیشن سے ہی کامیاب کریں گے ہم. اور ان یو ایس مشین اب نہیں لگانی پڑے گی اگر آپ اس اسکیم میں کامیابی سے آ جائیں گے، اور آپ کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی نہیں بننا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں، سارے نکات ایپ میں بھی موجود ہوں گے اور جو اس میں فائل کرے گا اس کے پاس یہ آ بھی جائیں گے. اس میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آئندہ دنوں میں یہ، حالانکہ تعداد زیادہ تر لوگوں کی گوگل سٹور پہ اور ویب پہ ہے، مگر ایپل سٹور پہ بھی آئندہ دنوں میں آ جائے گی. اور ابھی یہ ایپ اردو میں موجود ہے. وعدے کے مطابق ستمبر کے پہلے ہفتے تک انشاءاللہ یہ اور بھی ہماری مقامی زبانوں میں، پشتو میں، بلوچی میں اور سندھی میں انشاءاللہ یہ تب تک آ جائے گی. تو انشاءاللہ اب آئندہ دنوں میں ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس کے اندر لوگ جوش و جذبے سے شرکت کریں گے اور انشاءاللہ اس میں ہم آگے، میں نے ابھی گزارش کی FBR کی ٹیم سے کہ ہم کل تک، آج شام یا کل تک مختلف جو اضلاع ہیں اس کے اندر جو متعلقہ RTOs بنتے ہیں اس میں کون سے ضلع کو کون سا RTO فوکل آفس ہوگا، اس مقصد کے لیے اگر دکاندار کو کسی کو مدد کی ضرورت ہو، اور اس RTO کے اندر فوکل پرسن کون ہوگا. تو انشاءاللہ آگے اسی مشاورت سے اور اسی پارٹنرشپ سے تاجر ساتھیوں کے ساتھ ہم آگے انشاءاللہ اس کو امپلیمنٹ بھی کروائیں گے، ضلع ضلع، بازار. اور اس میں انشاءاللہ آئندہ چیمبرز کو بھی سر ہم اس مشاورتی عمل میں ان کی بھی ہم رہنمائی اور ان کی مدد کریں گے، ان کا بھی کلیدی کردار ہوتا ہے. آخر میں ون ادر فائن پوائنٹ، ایک اور انسینٹو ہمارے تاجر بھائیوں کے لیے، دکاندار بھائیوں کے لیے اس اسکیم میں یہ ہے کہ جو بھی ساتھی فائلنگ کی ڈیو ڈیٹ تک اس اسکیم میں داخل ہوگا تو اس کے لیے وہ جو فزیکل پلیٹ ہے، بلکہ میں فزیکل پلیٹ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ ود آل سیکیورٹی فیچرز یہ پلیٹ بنائی گئی ہے جو دکانداروں کو ملے گی اس اسکیم میں آنے کے بعد، جو اپنی وہ دکان کے باہر لگا سکیں گے. اور یہ 1 سال کے لیے نہیں ہوگی، یہ دیگر سالوں کے لیے یہ وہ استعمال کر سکیں گے. تو جو بھی دکاندار اس اسکیم میں ڈیو ڈیٹ تک داخل ہوں گے
ان کو یہ پلیٹ فری آف کاسٹ ملے گی، اور جو اس کے بعد اگر ڈیو ڈیٹ کے بعد اگر کوئی فائل کرے گا تو اس کی ایک رقم ہے، میں اس جو بھی کاسٹ ہے تقریباً کاسٹ تک ایف بی آر لے گا، میں اندازاً آپ کو بس بتا رہا ہوں کہ ہمارا اندازہ ہے، اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ وہ اس کی کاسٹ بھی 1500 روپے سے زیادہ کی نہیں ہوگی. تو میں سر آپ جی انشاءاللہ ہم امید کر رہے ہیں اس سے بھی کم ہوگی. میں چاہ رہا ہوں کوئی ایسا فگر نہ بولوں جس سے ہمیں زیادہ تجاوز کرنا پڑے گا. تو میں اسی کے ساتھ سر اپنی بات کا اختتام کروں گا جی، اینڈ آپ کی اجازت سے پھر ول ریکویسٹ اگر چیئرمین صاحب بات کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ، یا پھر ہم اجمل صاحب کو اور کاشف صاحب سے. سر ہم کیونکہ ٹائم کم ہے تو اجمل صاحب کے پاس سنتے ہیں اور کاشف صاحب کی، اس کے بعد میں ایک بات کروں. بہت شکریہ وزیر خزانہ صاحب، چیئرمین صاحب، بلال حسینی صاحب. میں 2001 سے اس اختیار کے دروازے پہ بھی اور مذاکرات کے ذریعے بھی اسی خواہش میں رہا ہوں کہ ایسی کوئی اسکیم سامنے لائی ہے جس طرح کا پاکستانی تاجر ہے. سچ بات ہے کہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہمارا تاجر میرے سمیت پڑھا لکھا نہیں ہے. اس لیے میں پچھلے 27 سالوں سے اس کوشش میں تھا کہ ایسی اسکیم آ جائے، اور الحمدللہ وہ ایسی اسکیم آ گئی جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، اور بڑے واضح الفاظ میں پورے پاکستان میں بھی یہ میسج دے چکا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وہ اسکیم ہے جو بالکل عین پاکستانی تاجر کے مطابق ہے. میں اس پر وزیر اعظم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اس لیے، اور میں وزیر خزانہ صاحب گزارش کروں گا کہ پاکستان کے تمام اداروں میں اسی طرح کی شفافیت لے آئیں. اس ملک کو اگر ہم نے آگے لے جانا ہے، میں آج کامیاب ہوا ہوں الحمدللہ اتنے عرصے بعد، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہم نے احتجاج کے طریقے سے بات کی ہے یا مذاکرات کے ذریعے سے بات کی ہے، تو مجھے خوشی ہے اور مجھے امید ہے. اور اس کو ایک گزارش میری ہے کہ اسکیم کو بند نہیں کرنا. یہ میری التجا ہے آپ سے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بات سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. جب تاجر دو اسکیم بھی لائی گئی، 10,000 لوگ 3 ماہ کے اندر انٹر ہو گئے تھے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اس کو بند کر دیا گیا، جس سے مجھے بڑا افسوس تھا. اسکیم وہ بھی بہت اچھی تھی، لیکن یہ اسکیم اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہے. اس کو بند نہیں کرنا ہے، اس کا دروازہ، کیونکہ یہ آپشنل اسکیم ہے، اس کو کھلا رہنا چاہیے، اس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کا تاجر، میں تو کہتا ہوں 1.25 کروڑ سے زیادہ تاجر ہے، جس سڑک پہ نکلے ادھر تاجر ہے، جس گلی میں جائیں ادھر تاجر ہے. اور یہ پیسے دینا کوئی مشکل نہیں ہے. جب یہ سارے تاجر انشاءاللہ، مجھے پوری امید ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ ہم ایسی اسکیم لے کر ادھر سے ایف پی آر سے باہر اتریں گے جو تاجر اس کو پہلے سے ایکسیپٹ کر رہا ہے. مجھے فونیں آ رہی ہیں کہ کب اس اسکیم کا فارم آئے گا اور ہم اپنے پیسے جمع کرائیں. تو ہر تاجر یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے، اور میں انشاءاللہ یہ آپ کو امید دلاتا ہوں. بلال حسینی صاحب، آپ کی بڑی محنت ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے 3 ماہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کو بہترین طریقے سے ایکسپلین کیا، اور ہم نے بھی آگے تاجر کو ایکسپلین کیا، تو جس پہ ہم ایک نتیجے پہ پہنچے کہ واقعی یہ اسکیم بہت اچھی ہے اور اس کو اب چلنا چاہیے. میڈیا کے دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ پہلی دفعہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ورنہ میں اختیار کے دروازے پہ ہوتا ہوں، آپ کو مہربان کرواتا ہوں. آج میں ان کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ واقعی یہ اسکیم بہت اچھی ہے. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر خزانہ، وزیر مملکت برائے خزانہ، چیئرمین ایف بی آر و ممبران کے شکریہ کے ساتھ پاکستان کے صنعت کاروں اور تاجروں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ مارک حق کی کامیابی کے بعد اب ضرورت ہے کہ پوری قوم، تاجر، صنعت کار اور عوام اور حکومت کے ادارے مل کر مارکہ معیشت کو سر کرنے کے لیے ایک جامع، ٹھوس اور مستقل بنیادوں پر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مل کر آگے بڑھا جائے تو مارکہ معیشت کو بھی سر کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا، اور ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں، کہ پاکستان میں ہر کمانے والے شخص کو اپنی آمدن کے مطابق ٹیکس ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ محب وطن شہری اور ذمہ دار تاجر کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ریاست کو چلانے کے لیے اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں. اور اس کے لیے آج کے اس فورم سے میں ایک دفعہ پھر ملک بھر کے تاجروں سے، چھوٹے صنعت کاروں سے، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز سے اور ہر شخص سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نیشنل ٹیکس نمبر لیں اور اپنی سالانہ ریٹرنوں کو وقت پر لازماً فائل کریں. اور یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم اسکیم کی بات کر رہے ہیں
جس طرح وزیر خزانہ اور وزیر مملکت برائے خزانہ نے بتایا کہ اختیاری اسکیم ہم لے کر آئے ہیں، میں ملک بھر کے تاجروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ آپ مروجہ نظام کے تحت آپ اپنی آمدن کو قابل ٹیکس نہیں سمجھتے تو نل کی ٹیکس ریٹرن، کم آمدن پر کم ٹیکس، زیادہ آمدن پر زیادہ ٹیکس، اور عمومی آڈٹ کے اس نظام کے تحت اپنی ادا کردہ ود ہولڈنگز کو ایڈجسٹ کرواتے ہوئے، اضافی کو واپس لیتے ہوئے اپنی ریٹرنیں فائل کیجیے، لیکن ریٹرنیں فائل کرنے کی اپنی ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس مروجہ نظام کے تحت ریٹرنوں کو فائل نہیں کرنا، تو یہ جو اسکیم کئی مہینوں کی ڈسکشن کے بعد آئی ہے، اس اسکیم کے تحت آپ کے پاس اختیار ہے کہ کم آمدن پر کم از کم 25,000 روپے آپ کو ٹیکس دینا ہے اور 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور پر 1% ٹیکس ادا کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کو پی او ایس ود ہولڈنگ ایجنٹ بننے اور اسی طریقے سے عمومی آڈٹ سے استثناء حاصل ہوگا، اور یہ ایک خوبصورت سی پلیٹ کی سرکار آپ کے دروازے پر آویزہ کرنے کے لیے دے گی، تو آپ اس اسکیم کے اندر ریٹرن فائل کر دیجئے۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن ریٹرن فائل نہ کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جرم ہے۔ اس لیے ملک بھر کے تاجروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ریٹرنیں فائل کیجیے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح یہاں ذکر ہوا کہ مذاکرات، احتجاج، بجٹ سے پہلے میٹنگز، بجٹ کے بعد ہڑتالوں، یہ ایک سلسلہ ہے جو ملک کے صنعت کار، تاجر اور ایف پی آر کے درمیان آنکھ مچولی کا چلتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بند ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ایف پی آر بھی فرینڈلی بورڈ آف ریونیو بنے، اس کے ڈر خوف کا سلسلہ ختم ہو اور ایک دوستانہ ماحول کے اندر قوم بھی ذمہ داریاں ادا کرے اور ایف پی آر بھی اس آمدن کو حکومت کے اخراجات کم کرتے ہوئے، شرح سود کو کم کرتے ہوئے، بتدریج سودی معیشت کا خاتمہ کرتے ہوئے، بجلی، گیس، پیٹرول، کاروباری لاگت کم کرتے ہوئے ایک سازگار ماحول مہیا کریں۔ اور میں یہ گزارش ضرور کروں گا وزیر خزانہ صاحب سے کہ آپ جتنا ٹیکس کہیں اس ملک کا تاجر اور صنعت کار دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدارا سازگار کاروباری ماحول پیدا کر دیجیے۔ آپ انکم ٹیکس، سیل ٹیکس ود ہولڈنگ کی بات کرتے ہیں، میں وزیر خزانہ کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں لاک ڈاؤن چل رہا ہو، جہاں پر پیرا سے لے کر درجنوں سرکاری ادارے تاجر کی تذلیل، جرمانے، گرفتاریاں، مقدمات، تو ٹیکس کلچر کیسے پروان چلے گا؟ ہم آپ کے ساتھ آئیے مل کر اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ون ٹیکس سسٹم اور ون ونڈو آپریشن، درجنوں اداروں کو ختم کر دیجئے، فرینڈلی ماحول پیدا کر دیجئے، اعتماد کی فضا پیدا کر دیجئے، کسی ایف بی آر کی ٹیم کو مارکیٹ میں نہ بھیجیے۔ آپ جتنے ٹیکس کہیں گے پاکستان کا صنعت کار اور تاجر دے گا، قربانی دے کر دے گا، لیکن آپ بھی آگے بڑھیے۔ ہم ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں، تیار رہیں گے، لیکن مل کر ایک ایسا اعتماد جہاں حکومتی اخراجات بھی کم ہو، قرضوں کا بھاری بوجھ بھی کم ہو، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے کے اندر ملک کی معیشت کا پہیہ چلے گا، تو روزگار بھی پیدا ہوگا، قومی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا اور ملک کا نظام بھی چل سکے گا۔ میں انشاءاللہ اس سال بھی ہم کوشش کریں گے کہ پورے ملک سے ہزاروں نہیں لاکھوں تاجر، چاہے وہ مروجہ ٹیکس نظام کے تحت یا اس اسکیم کے تحت، ریٹرنیں فائل کریں، اور ریٹرن فائل کرنے کے عمل کے اندر ہم ملک بھر کی تاجر تنظیموں کی طرف سے، تاجر عہدیداران کی طرف سے، کراچی سے خیبر تک کے تاجروں سے گزارش کرتے ہیں کہ آگے بڑھیے اور ریٹرن فائل کرنے کی اپنی قومی ذمہ داری کو ادا کیجیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو کاشف صاحب، اجمل صاحب۔ میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ باتیں ساری ہو گئی ہیں، صرف دو ہی باتیں۔ جو چھوٹے تاجر تھے وہ سسٹم میں دو وجہ سے نہیں، ایک تو سسٹم میں آنے کے لیے جو فارم تھا وہ اچھا بھلا پڑھا لکھا آدمی بھی فائل نہیں کر سکتا تھا، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے آگے کنسلٹنٹ سے کرواتے تھے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ڈر تھا کہ اگر سسٹم میں آ گئے تو محکمہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ دو موٹی باتیں جو بلال صاحب نے کام کیا اور حامد صاحب نے ساتھ کام کیا منسٹر صاحب کی گائیڈنس میں، اور میں یہ بھی آپ کو بالکل صاحب ریکارڈ میں بتانا چاہتا ہوں، اس اسکیم کو سسٹم کے اندر اپروول کے لیے
और बाकी जो हमारे मल्टी डोनर पार्टनर्स हैं उनसे अप्रूवल के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। ये आसान नहीं है, इसका क्रेडिट भी आपको जाता है और काशिफ साहब को और आपकी लीडरशिप को जाता है, इसका क्रेडिट बिलाल साहब को भी जाता है, अहमद साहब को भी जाता है, मिनिस्टर साहब को भी जाता है, जिन्होंने आपका केस इतने साफ सुथरे तरीके से पेश किया। तो ये दोनों मसले हल होंगे। ऐप आपने देख ली है, 8 या 10 क्लिक में आप अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। पैसे इतने कम हैं कि अगर वाकई ही वो देने हो तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। और थर्डली मसला ये होता था कि जब मैं सिस्टम में आ जाऊंगा तो मेरे साथ करेंगे क्या। तो ये जो प्लेट आपको बिलाल साहब ने दिखाई है, ये प्लेट इस बात की गारंटी है कि अगर आपकी दुकान के बाद ये प्लेट लगी हुई है, FBR का कोई मुलाजिम उस दुकान में नहीं जाएगा। ये शॉपिंग के लिए जा सकता है लेकिन इस काम के लिए नहीं जाएगा कि आपसे कोई सवाल पूछे। तो ये पक्की पाबंदी है। मतलब ये नहीं उससे पूछा जाएगा तुम गए वो गए कि मैं इस वजह से गया, कोई भी वजह वो नहीं जा सकता। तो बेसिकली नाउ हम अपने डिसिप्लिन लॉ में उसे ऑफेंस डिक्लेयर करने लगे हैं कि अगर ये प्लेट उसके पास मौजूद है तो ये डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी है कि आप उस दुकान से निकल गए। तो बुनियादी तौर पर ये वो तहफ़्फ़ुज़ है जो दिया जाना जरूरी था। इंशाअल्लाह ये बहुत कामयाब होगी, आई ऑल होप फॉर दैट। और अगर ये कामयाब नहीं होती ना तो फिर हम 15-20 साल से जो आर्गूमेंट दे रहे थे कि जिस वजह से ताजर नहीं आ रहे, वो आर्गूमेंट फेल हो जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे भी, आपके सब ताजर दोस्तों, मैं कराची गया था, वहां भी आपकी तदरीस से मिला हूँ, बाकी हमारे RTO भी इस वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस वक्त मीटिंग्स हो रही हैं। आई एम श्योर इट वुड बी अ रोलिंग सक्सेस। अगर ये रोलिंग सक्सेस नहीं होती तो फिर वो जो ओरिजिनल आर्गूमेंट था कि इस वजह से छोटा ताजर नहीं आता, फिर उस आर्गूमेंट में कोई फ्लॉ है। तो हमने, मेरा ख्याल है उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, हमने उस आर्गूमेंट को फेल नहीं होने देना, उस दलील को फेल नहीं होने देना। एंड वी नॉट ऑल मेक इट अ सक्सेस। क्या नहीं साहब, अगर एक तजवीज़ है इसके लिए मैं समझता हूँ कि निचली सतह पे ताजर नुमाइंदों और FBR की कमेटियाँ बनाई हैं। सर वो कर रहे हैं जी वो कर रहे हैं। सर विद योर परमिशन एक दो बातें कर लूँ, फिर आई थिंक विल ओपन अप टू Q&A। सर एक तो बिल्कुल जी, जैसे कि मैं यही पॉइंट एड्रेस कर लेता हूँ जी, जो काशिफ साहब ने कहा कि मैंने बात में भी कहा कि हमने FBR से भी गुजारिश की है कि वो अपने ज़िला वाइज RTO और अफसरान और फिर जो अजमल बलोच साहब की तंजीम और काशिफ चौधरी साहब की तंजीम की तरफ से भी जो मुतलका फोकल पॉइंट्स आएंगे, इनको हम आपस में भी कलेक्ट करा देंगे ताकि ऑन द ग्राउंड हर बाजार, हर ज़िले, हर तहसील में लोगों को पता हो कि कौन सा FBR का अफसर किस अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे या फोकल पर्सन के साथ उसका रब्ता रहना है। कहीं पर कोई भी इशू अगर आता है या कोई भी मसला होता है तो वो फ़ौरन एड्रेस हो सके। दूसरी बात मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि बहुत अहम है कि इसमें से कुछ भी पॉसिबल ना होता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप के बगैर। उन्होंने जिस तरह ये मुकदमा सुना, उन्होंने जिस तरह हमें और सब, जिसमें ताजर बरादरी बिलखसूस शामिल है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं हूँ, FBR है, हम सबको इस मिशन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने साया दिया, छतरी दी और ओनरशिप दी और इनेबल किया कि हम आज इस तरह की स्कीम ला सकें, इस तरीके से उसको आपके सामने पेश कर सकें, मैं उनका निहायत शुक्रगुजार हूँ। हम सब हैं गालिबन। और वज़ीर आज़म साहब ने बिलखसूस ये बार बार हमें एम्फसाइज़ किया कि इसके अंदर यकीनन एक ऐसी स्कीम और एक तरीक़ाकार होना चाहिए जो ताजर फ्रेंडली हो। तो वही हमारी कोशिश है। सर जस्ट वन अदर थिंग, आपने भी जिक्र किया, मेरे ख्याल से अभी काशिफ साहब ने जो बात काशिफ साहब और अजमल साहब कहें तो वो हमसे भी ज़्यादा बेहतर लगती है, मगर ये बात निहायत अहम है कि अमूमी तौर पर उस शख्स का फिर ऑडिट नहीं होगा। ये चीज़ हासिल करना, जिस तरह चेयरमैन FBR भी कह रहे थे, मौजूदा इकोनॉमिक सिनारियो में ये आसान नहीं था, मगर हम समझते हैं कि इससे वो एतमाद की फ़िज़ा बनेगी जिसमें ताजर और दुकानदार आगे बढ़ के आएंगे। और मैं ये भी साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात भी अहम है और हमारी गुफ्तगू में आई थी, कि ये जो अमूमी तौर पे ऑडिट का जो तहफ़्फ़ुज़ है ये आज के लिए नहीं है। सिर्फ जिसने भी आज फाइल किया है उसको ये खौफ नहीं होना चाहिए कि कल या परसों या तरसों आज उसका जमा कराया हुआ कागज़ किसी और तरीके से खुल सकता है। तो मैं ये भी यकीन दहानी कराना चाहता था। अब नाउ सर विद योर परमिशन, अगर हम वी कैन ओपन अप टू मैं इजाफा करना चाहता हूं, एक थोड़ा सा करने चंद दिनों में तमाम RTOs को यहाँ बुलाएं, हम ताजर नुमाइंदों को पाकिस्तान से बुलाते हैं, यहाँ एक सेशन होना चाहिए इस स्कीम के हवाले से। डन। देखिए ये रियल टाइम डिसीजन मेकिंग हो रही है यहाँ, तो इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बिलाल कियानी साहब ने कहा और हमारे दोस्तों ने यहाँ कहा, मैं सिर्फ उसमें एक चीज़ का
ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چھوٹے دکاندار اور آج جو اسکیم پیش کی جا رہی ہے اور جس کا اجرا ہو رہا ہے وہ تو اپنی ایک جگہ ہے، بٹ ان ایوری سنگل سیگمنٹ کنسلٹیٹو پروسیس از ناؤ دا وے فارورڈ. ابھی یہ چیئرمین FBR ہیں، یہ ایک ہفتہ لگا کر آئے ہیں ان کراچی، کیونکہ آج کا ہمارا سنگل ایجنڈا آئٹم ہے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ FBR میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور کیا ہم آگے اس کو کیسے آگے لے کر جا رہے ہیں. سو وی آر ویری فوکسڈ آن دا اسمال شاپ کیپرز، جو چھوٹے تاجران ہیں ان کی اسکیم پہ. لیکن سونر دین لیٹر میں اسی طرح آپ کو مدعو کرنا چاہوں گا کہ آپ تشریف لائیے ان ٹرمز آف واٹ وی آر ڈوئنگ، بیکاز یہ جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کوئی طبقہ ایسا نہیں ہو سکتا جو اس نظام اور دھارے کے آؤٹ سائڈ ہو، کیونکہ مملکت پاکستان اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی. تو وہ ہم ایک سیپریٹ اس کا سیشن رکھیں گے. لیکن جیسے آپ نے کہا انشاءاللہ سب یہاں موجود ہوں گے. انگیجمنٹ از گوئنگ ٹو بی ایٹ دا ہائیسٹ لیول. چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کراچی بھی بیٹھ رہے ہیں، ہم لاہور بھی جائیں گے، اب ہر جگہ بیٹھیں گے، کیونکہ آئی تھنک دیٹ از دا وے ٹو گو. بیکاز اگر ہم نے ہر ایک کو اور ہر جگہ انگیج کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم وہاں جا کر ان کی جو سچویشن ہے، ان کے جو ایشوز ہیں ان کو اسی وقت ریزالو کریں. The last visit of Chairman FBR is a case in point where things were settled on the spot and decisions were made on the spot. That's what everyone expects and that's what we are inshallah going to deliver. بہت شکریہ جی. یاسر صاحب چل رہے ہیں نہیں احمد، وہ تھوڑی سی میٹنگ آگے چلی گئی ہے. 15 منٹس. یاسر صاحب آپ ذرا سے ہینڈل کر لیں. ہمارے ساتھی جو سوال کریں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو تاجروں کا نمبر ہے چھوٹے دکانداروں کا، اس کے ایسٹیمیٹس ہمارے پاس اچھے ہیں. وی ہیو ڈسکو ڈیٹا اینڈ کراچی کے الیکٹرک ڈیٹا، کتنے لوگ ہیں جو کمرشل کے اوپر ہیں وہ اگر آپ پورا نمبر لیں تو اف آئی ریکال کریکٹلی ہمارے 4.2 ملین. میں نہیں کہتا کہ یہ 4.2 ملین سب لوگ آ جائیں گے، اس میں سے بہت سارے گاؤں میں ہیں، چھوٹے گاؤں میں ہیں، ایسے لوگوں کا بھی کمرشل کنیکشن ہوتا ہے جو دن میں آدھا ٹائم دکان چلاتے ہیں، آدھا ٹائم ہل چلاتے ہیں. سو وہ سب نہیں ہوں گے بٹ اٹس اے لارج نمبر. اب یہ کہنا کہ اس میں سے کتنے لوگ آئیں گے کتنے، یہ اس سکسیس پہ ڈپینڈ کرے گا جس میں ہم سب کام کریں گے. اس کی اپر لمٹ کوئی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں. اپر لمٹ از ریئلی از ناٹ اے نمبر دیٹ آئی پٹ، بٹ اس کی جو آن دا لوور سائڈ ہم نے اپنی انٹرنل ایسٹیمیشن کی ہوئی ہے وہ بھی اٹس ٹینز آف بلینز آف روپیز. So I'll not put a particular number on that, but this would be tens of millions of rupees. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم اس کی بجائے کہ ان نمبرز میں جائیں اور پھر وہ تیسرا ریکویسٹ صاحب کو ہم کہیں کہ وہ نمبر پورا نہیں ہوا. ہم نے پوری سنسیئرٹی سے یہ ایفرٹ کرنی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر بات سمجھ آ گئی تو وہ نہیں آئے گا اور اس کے نتیجے میں پیسے نہیں آئیں گے. اسکیم از سو گڈ. صرف فیلئر یہ ہوگا کہ اگر کسی کو ہم بات سمجھا نہ پائے یا اس نے نہ سمجھی تو ادروائز اٹس اے لارج نمبر. مے بی پہلے سال سارے لوگ نہیں آئیں گے لیکن ہماری جو ڈیڈ لائن ہے 30 ستمبر کی ہے اس تک، جس پہ منسٹر آف اسٹیٹ نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہم اس میں یہ نیم پلیٹ کے بھی پیسے نہیں لے رہے. تو آف کورس یہ تھوڑی سی بہت ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ ڈپینڈ کرے گا 30 ستمبر کو وہ کیسے ہوتا ہے. اب
पर आप इसमें पैसों को मत सोचिए, आप सोचिए एक बड़ा तबका, उसके ऊपर जो इल्जाम था कि वो टैक्स नहीं देता, और वो मोहल्ले में भी शर्मिंदा फिरते थे और साथ वाले टीचर के पास भी शर्मिंदा फिरते थे जो टैक्स देता था, उन सबको एक साफ सुथरा इज्जतमंदाना तरीका मिल गया है कि वो टैक्स नेट के अंदर आए और सीना तान के अपना जो कमाई है उसको खर्च कर सके। ये तो कोई बात नहीं है कि कमाई मेरी अपनी है और मैं उसे छुपाता भी हूं। तो मेरी जो तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हर बंदे को ये सूट करता है कि वो इसके अंदर आए, जो भी छोटा ताजर है। इसमें तो जो छोटे ताजर नहीं है उनको भी सूट करता है, मगर नियाम ज़ाहिर है उनको ये इजाजत नहीं देंगे। ये सिर्फ छोटे ताजरों की सहूलत है जो उनको अवेलेबल हो। जी जी नहीं, स्मगलिंग वाला आज नहीं है ना, वो तो अलग आपसे करेंगे, स्मगलिंग वाला करेंगे, स्मगलिंग काफी होती है। थैंक यू वेरी मच सर। ये क्वेश्चन है कि एक तो आपने ये बड़ा अच्छा इस पे आपने दिया है कि जो टैक्स मतलब एफबीआर का मुलाजिम है या अफसर है वो उस दुकान पे नहीं जाएगा, लेकिन इस चीज को शौक की कि जो परचेज है या जो उसकी सेल है उसकी जो मेंशन किया गया है रिटर्न के अंदर उसका ऑडिट भी होगा, तो वो वेरीफाई कैसे होगी? अगर 20 करोड़ की सेल है और वो मेंशन करे 10 करोड़ या 5 करोड़, तो वो वेरीफाई कैसे होगी और कौन करेगा? एक तो ये है। और दूसरा सर, ये जो एफबीआर के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान चल रहा है और रिफॉर्म्स का, सर ये कहाँ तक पहुंचा है? क्योंकि इसकी ऑनेस्टली बहुत है कि जो एक कैटेगरी बी कैटेगरी जो अफसरान बनाएंगे, तो ऐसे भी अफसरान सामने आए जो एक कैटेगरी के नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की निजाम आता है, तो इसको मैं पहले वाले हिस्से का आपको आज जवाब दे दूंगा, और जो हिस्से आज की स्कीम के अलावा है वो सेपरेट सेशन मांगता है। लंबी बात हो चुकी है, दूसरे लोगों का जो मकसद है इस सेशन का वो रह जाएगा, उसके भी बड़ी काफी जवाब मौजूद है। जो ये बात है ना जी कि कोई बंदा अंडर डिक्लेयर कर देगा, अंडर डिक्लेरेशन तब होती है जब आपके पास या तो ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर हो कि जी मैंने 100 रुपए का माल बेचा है तो मुझे उसमें से 50 रुपए देने पड़े, वो नहीं देने पड़ रहे। आपने जो रेशो रखी है वो इतनी छोटी है कि अंडर डिक्लेरेशन का इंसेंटिव नहीं है। एक्चुअली मुझे जो खतरा है वो ओवर डिक्लेरेशन का है। जो इसमें एक रिस्क है छोटा सा, वो ओवर डिक्लेरेशन का है। वो अल्लाह ना करे ऐसा हो, और लेकिन वो ये अंडर डिक्लेरेशन का रिस्क इज वेरी मिनिमल। लेकिन खुदा न खास्ता आप जिस तरह सोच रहे हैं ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो देखिए, दुकानदार खुद माल बनाता भरल नहीं, वो कहीं से इंपोर्ट होगा, किसी जगह से मैन्युफैक्चर होगा, तो आपकी प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, डिजिटल के भी सिस्टम है, वो सारे मौजूद हैं, तो वो उसके भी इल्म में है कि ये बातें मौजूद है सिस्टम में। तो मुझे इसमें कोई बहुत हाई रिस्क नहीं नजर आ रहा। सर, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, ये अहम बात। देखिए, बात ये कि आपका एक नॉर्मल टैक्स रेजीम से हम सालों साल कोशिश कर चुके हैं। ये लाखों की तादाद की हम बात कर रहे हैं, जिनको आप कहें कि सिर्फ आप इन्फोर्समेंट के ज़रिए नेट में लाना उस तरीके से, उस तादाद में, उस स्केल पर शायद मुमकिन नहीं था। इसीलिए एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच इस दफ़ा तो छोटे दुकानदारों के लिए सिर्फ ये सोची गई है। देखिए, इस पे हमें दुकानदारों पर एतमाद करना होगा, और इसीलिए ये ताजिर भाइयों जिनकी मशावरत के साथ हमने स्कीम बनाई, जिन्होंने हमारी उस स्कीम का खैर मकदम किया और उसके बाद आज भी ये हमारे बाजू बने हुए, इनका अहम किरदार होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिन अल्फाज से और जिस जोशो जज्बे से इन्होंने आज इसको भी इंडोर्स किया और इस मिशन को कबूल किया है, तो मेरे ख्याल से जी हमें यकीनन मकसद ये है इसमें कि देखिए, दुकानदार को जो तहफ़्फ़ुज़ या प्रोटेक्शन या आप कह लें उसको जो कम्फर्ट चाहिए वो इस स्कीम के तहत मिल रहा है, मगर साथ ही साथ आज एक ऐसा मौका है कि लाखों की तादाद में हर दुकानदार से एफबीआर को कुछ ना कुछ कलेक्शन मिलेगी, चाहे वो इस इख्तियारी नौयत की आसान स्कीम से हो, चाहे वो दूसरी स्कीम से हो। तो वन वे और अनदर, इसीलिए हमने इसमें एक मिनिमम रकम रखी है कि आप सिर्फ फाइल नहीं करेंगे, जो भी इस स्कीम में आएगा उससे एफबीआर कुछ ना कुछ कलेक्शन जरूर करेगी। इसमें एक मैं इजाफा कर दूं कि तारीख कहता है कि मुझे मुश्किल ये जो टेक्निकल ज़बान है और करप्शन की ज़बान है, इससे मेरी जान छुड़ा दे, मेरा 10 15 20 देता हूं, 25 बनता तो मैं 50 देता हूं, वो तैयार है। हमें इस पे एतमाद करना चाहिए, इंशाल्लाह आप ताजिर पे एतमाद करेंगे वो ज़्यादा टैक्स देंगे। जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, और ये अभी चेयरमैन एफबीआर ने भी कहा, हम इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाजिर होंगे sooner than later in terms of the overall reform, because ये
سوال پوچھا گیا, میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا کہ ہم نے اس کا جواب نہیں دیا. ان ٹرمز آف دا اوور آل ریفارم, اور ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں, اور پارلیمنٹ سے ہم نے کیا نیا آپریٹنگ ماڈل اپروو کروایا ہے, اور اس کی جو اب یہ آج تو ایک اجرا ہے جو وی وانٹ ٹو بی ویری فوکسڈ آن دس سنگل پوائنٹ ایجنڈا, لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی بات کر کے جب بھی موقع ملا, وی ول کم بیک ان دا نیکسٹ فیو ڈیز اور ویکس, تاکہ ہم پوری طرح وہ آپ کو بتا سکیں کہ اب نیو آپریٹنگ ماڈل جو ہے FBR کا, کسٹمز میں فیس لیس ہوا وہ سال پہلے تھا, اب ان ٹرمز آف ویئر وی آر گوئنگ ان ٹرمز آف سیلز ٹیکس وہ آپ کے سامنے موجود ہے, ان ٹرمز آف ڈیجیٹل مانیٹرنگ, اور اس کے علاوہ انکم ٹیکس پہ جہاں جہاں یہ سسٹمز انٹیگریٹ ہو چکے ہیں, بہت بات ہوتی ہے AI لیڈ ڈسکشن ایٹسیٹرا, وی آر موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. تو انشاءاللہ بفور پیپل اینڈ citizens of Pakistan file their taxes, we will come back to you in terms of the new operating model, اور ہم آپ کے سوال اور اس کے جواب ضرور دیں گے. بہت شکریہ. آپ نے سر 1 اکتوبر کی ہمیں ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. بالکل. ایسٹیمیٹ کا پارٹ ہے وہ میں ہینڈل کروں گا, اور آپ کا جو ریٹرن والا پارٹ ہے اس کو حامد صاحب آپ ابھی ایڈریس کریں گے. وہ کچھ کر دیا انہوں نے تو ہیو سم گڈ نیوز فار یو. ایسٹیمیٹ میرے خیال میں اگر یہ دلیل کامیاب ہو گئی اٹ وڈ بی ملینس, اور اگر یہ دلیل کامیاب نہ ہو, اور یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے سب کے اوپر, یہ اگلے کچھ دنوں میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے, دین اٹ مائٹ بی ٹینز آف تھاؤزنڈ. سو آنیسٹلی اسپیکنگ ہم میں سے کوئی جوتشی نہیں ہے. اٹس اے نیو تھنگ, اٹس اے ٹوٹلی نیو, جیسے منسٹر صاحب نے کہا آؤٹ آف باکس سولوشن سامنے رکھا گیا ہے, مکمل تیاری کے ساتھ, سوچ بچار کے ساتھ, سب لوگوں سے مشورے کے بعد رکھا گیا ہے. تو میری تو ہوپس ملین میں ہے, بٹ ویل سی اٹ ایز وی گو. جی, اور جو سیلریڈ کا ہے وہ ریٹرن بھی ہم نے 27 تاریخ کو لائیو کی تھی, تو پہلے دن میں سیلری کے 2 دنوں میں 2,10,000. نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں حامد ایک سیکنڈ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے سمپلیفائڈ کرایا ہے, آپ نے ایک اپنا بھی سمپلیفائڈ ریٹرن جنرلی بھی کیا ہے جس میں سیلری والے بھی شامل ہیں. وہ ایک تو اتنا سمپل کیوں نہیں ہے, اور دوسری وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پچھلے والے سے کتنا زیادہ سمپل ہے. تو میں سب سمپل کہہ رہا ہوں, کیا یہ اسکیم سیم بینیفٹس کے ساتھ سیکنڈ کلاس کو نہیں سر یہ ٹائم فیصلہ کریں. نہیں اویلیبل, نہیں فیصلہ کر دیا نہیں اویلیبل. لیکن اس وقت جو ہے ایوری ٹائم جو پیمنٹس ہوئے 12 منٹ کا ساتھ اب ہم اس کو نہیں وہ آپ بات کر رہے تو 16 منٹ نہیں ہے فائل ہو رہی ہے. سر وہ ثانی کا نہیں پوچھ رہے, 1% سے کہنے بندے ہو گئے. نہیں, آئی تھنک اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک تو پروسیس کی بات ہے, ایک ریٹ کی بات ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو سیلریڈ کلاس ہے جس کا بائی اینڈ لارج 70-80% جو ہے آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں گرتی ہے, اس میں آپ کا جو ہے وہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کا کوئی میوچل فنڈ کی انویسٹمنٹ ہو, کوئی ایکوٹی انویسٹمنٹ ہو, کوئی فکس انکم انویسٹمنٹ ہو, وہ دیٹ سیپریٹ. تو ہم وی آر آن دس جرنی. میں بڑا کلیئر ہوں اس چیز کے بارے میں کہ سیلریڈ کلاس کے لیے
we have to get, and maybe it's nirvana, but we have to get to that stage where the salaried class provides their data and we accept that data. اگر اس میں کوئی ایشو ہو تو پھر ہم واپس جائیں. ادروائز سیلریڈ کلاس کے لیے یہ 3, 4, 6, 8 صفحے کا یا 10 صفحے کا جو اس وقت کوئی ایم بی اے بھی نہیں اس کو سمجھ سکتا, وہ ابھی حامد صاحب نے اس کی بات کی ہے, ہم اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں اور یہ فردر ہم اس کو سمپلیفائی کرتے جائیں گے. اس میں سر I'll just add one thing. دیکھیے دو باتیں, ایک تو سیلری کلاس نے جو مور دین اٹس فیئر شیئر جو بوجھ اٹھاتی رہی ہے اس کا احساس وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت سے زیادہ کسی کو نہیں ہے. اور آپ نے اس لیے دیکھا کہ اس سال جو ہم ایک ٹیکس ریلیف پیکیج اس بجٹ میں لے کے آئے اس میں نمبر 1 آئٹم تنخواہ دار طبقے کی ریٹس میں ریڈکشن تھا. اور بالخصوص جو آپ کی مڈل انکم کلاس ہے, لوور مڈل انکم کلاس ہے, جہاں پہ ہم میکسیمم پاسبل چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے جو ریلیف ہم فراہم کر سکتے تھے کہ ہر مہینے 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ والی تنخواہ ماہانہ حاصل کرنے والے ہمارے بہن بھائی, ان کو مہینے میں ایک محسوس ضرور ہو جس حد تک ہم ان کو ایک بینیفٹ دلا سکتے ہیں. ایک تو بات یہ, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب یہ اسکیم کامیاب ہوگی تو موجودہ کندھوں پر بوجھ کم ہوگا جس میں سیلریڈ کلاس شامل ہے. آج سارا مسئلہ ہی یہ ہے, اور جائز یہ تنقید ہوتی ہے اوور آل نظام پر, کہ آپ کے محدود کندھوں پر آپ بار بار بوجھ ڈالتے ہیں. آپ سیلریڈ کلاس پہ بھی کرتے ہیں, یہ یہاں پہ سارے ساتھی اس پہ بات بھی کرتے ہیں, لکھتے بھی اور صحیح لکھتے ہیں. تو اگر یہ اسکیم کامیاب ہوگی اور اگر اس طریقے سے کامیاب ہوگی جس طرح ہم امید کر رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں دکاندار آئیں گے, تو سب کلاسز پر اسٹارٹنگ وتھ سیلریڈ کلاس اس بوجھ کو ریشنل کرنے کا ہمارے لیے ہمارا بازو مضبوط ہوگا. جی آئی تھنک جو ابھی انہوں نے بات کی ہے وہ بالکل درست بات ہے, but we will simplify the forms for the salaried class period. سوال ہو گیا. پہلی بات ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی جو پرابلم کیا وہ درست کیا ہے. وی ہیو ون آف دا بیسٹ ٹیمز ان کسٹمز. شکیل شاہ صاحب ہمارے ممبر کسٹمز ہیں, اور جو انفورسمنٹ اور باقی جگہ واسی صاحب تھے جو مینلی اس کو کہتے تھے. ہم نے اسمگلنگ کا کام اینٹی اسمگلنگ کا 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا, اسے بھی ایک حصے میں کیا ہے. اینٹی اسمگلنگ اس طرح کا کام نہیں ہے جس سے اپریزمنٹ کا کام ہے. اپریزمنٹ کا کام تو اس کا مال کورٹ پہ پڑا ہوا ہے, آپ جب تک کلیئر نہیں کرتے وہ نہیں لے کے جائے گا. جو اسمگلر ہوتا ہے وہ انپریڈکٹیبل پریڈکٹیبل دونوں روٹس کو یوز کر رہا ہوتا ہے.
उसमें हमें पिछले साल और उससे पिछले साल का अगर अपेंडी स्मगलिंग का डेटा देखें कि उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई है, तो मेजर इंप्रूवमेंट है। आई वुड रिक्वेस्ट यासर साहब, आप एक दिन शकील शाह साहब की एक ब्रीफिंग जो एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन है उसके लिए सेपरेटली ऑर्गेनाइज करें, तो विल गिव यू फुल डिटेल ऑफ डेटा, ताकि फिर उसमें एक इन्फॉर्म्ड डिस्कशन भी हो सके। बट आई टेल यू, मुझे जो पेट्रोलियम पे काम हुआ, पेट्रोलियम की एंटी स्मगलिंग के ऊपर, मुझे इन्होंने नहीं बताया, मुझे जो फॉर्मल कंपनीज हैं उन्होंने ये बताया कि आपके एंटी स्मगलिंग के काम की वजह से, ज़ाहिर है वो मैं तो नहीं कर रहा था, हमारे नीचे लोग कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनको 20 से 30% सेल बढ़ी। तो वो देखें, अगर पेट्रोल स्मगल या आएगा या इंपोर्टेड आएगा, पेट्रोल तो यूज हो रही होगा। इसी तरह मुझे टायर मैन्युफैक्चरर्स ने ये बताया, जो फॉर्मल इंपोर्टर्स थे, उन्होंने कहा कि हमारी सेल बढ़ी है। तो जितने स्मगलिंग प्रोन आइटम्स हैं उसका डेटा अगर आप 2 सालों का लें, बिफोर वी मेड दिस सिंगल एंटिटी फॉर एंटी स्मगलिंग एंड आफ्टर वी मेड दैट एंटिटी, तो उन सालों का जब डेटा, तो उसमें वाज़ेह फर्क है। इस वक्त आज वो मौका महल नहीं है कि हम उस डिटेल में जाएं, बट यासर साहब आप काइंडली इसको अरेंज करें। थैंक यू। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जितने भी हमारे यहाँ दोस्त आज मौजूद हैं, आई डू थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि जो भी काम हो रहा है इसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया जाए। हमारे बार के भी यहाँ दोस्त यहाँ मौजूद हैं, आज जो सिंगल पॉइंट एजेंडा था, तो मैं ऐसा बिल्कुल ये कहूँगा कि न्यू ऑपरेटिंग मॉडल वो हम सारे अपने दोस्तों को मदऊ करें और उनके साथ हम शेयर करें कि हम कहाँ हैं, कैसे पायलट हो रहे हैं, कैसे हम आगे लेके जा रहे हैं। आपने जो जिक्र किया वो भी, स्मगलिंग इज़ वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन जितनी सेल्स टैक्स की चोरी, क्योंकि सेल्स टैक्स की चोरी तो क्रिमिनल है, बिकॉज दैट इज बीइंग रिसीव्ड एंड नॉट बीइंग पास्ड ऑन टू द एक्सचेकर। इससे ज़्यादा तो क्रिमिनल एक्टिविटी कोई हो नहीं सकती। तो द वे वी आर गोइंग सेक्टर बाय सेक्टर, जैसे अभी बिलाल कियानी साहब ने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर इसको खुद देख रहे हैं और खुद इसको आगे लीड कर रहे हैं, तो कम अज़ कम ये 2 सेशंस आप सेपरेटली हमारे जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं उनके साथ आप रखें, एंड वी शुड शेयर द डेटा ओपनली विद एवरीथिंग व्हिच इज अवेलेबल। बल्कि मैं सर कोशिश करूंगा सर, आपकी भी अगर उसमें कन्वीनियंस हो जी तो आपको भी रिक्वेस्ट करेंगे, बिलाल साहब अगर हुए तो उन्हें भी रिक्वेस्ट नहीं, सर आप जवाब दे रहे छोटा नहीं, जितने दफातर को सप्लाई होता है सामान, मैं कहता हूँ एफबीआर को 10 करोड़ का सामान सप्लाई होता है, ये बाबू बनाते हैं दुकानदार को, उधर करप्शन होती है, आप डायरेक्टली उस 10 करोड़ पे टैक्स, जो सेल टैक्स की रकम है, आप खुद एफबीआर के अकाउंट में जमा करा। हर इदारे को ये हो तो सेल टैक्स के इस करप्शन निजाम से बचा जा सकता है। जो आप बात करें सर, एक तो 4.2 मिलियन का आपने ऑफिशियल नंबर दिया है, इसमें से मुझे ये बता दें कि इनमें कितने लोगों के पास एंड्रॉइड की मोबाइल्स हैं, कितनों के पास नहीं है, क्योंकि जिनके पास एंड्रॉइड सिस्टम नहीं है वो ये कैसे फाइल कर सकेगा? क्या आरटीओ में या इसके अलावा जो टैक्स ऑफिस हैं वहाँ पे फैसिलिटेशन सेंटर कायम किया जाएगा कि वो वहाँ पे भी आके कायम कर सकते हैं? सेकंड सर, ये अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो रिटर्न नहीं फाइल करेंगे उनके लिए फिर इकदाम किए जाएंगे, तो ये अगेन एक हैरेसमेंट का एक कंपोनेंट आएगा। तो इस चीज़ को कैसे मिटिगेट किया जाएगा कि वो लोग टैक्स नेट में भी आ जाएं और एफबीआर का जो ऑफिसर है वो उसको हैरेसमेंट भी ना करे? सर थर्ड में ये भी पूछना चाह रहा हूँ, ई-ट्रेड आपको पता है कि हम कुछ भी ट्रेड करने में तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ये सब फेक तो जनरेट की जा सकती है और उसको आपकी इन्फोर्समेंट कैसे नहीं है कि जो 4.2 मिलियन का जो देहातों में छोटे छोटे ताजर्स हैं उनके पास जाके कैसे इसको चेक किया जाएगा, कैसे इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है? और एक दो चीजें होती है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ यार, इतने तो नहीं पूछ सकते ताजरों के लिए है ना, तो उनको क्लियर होंगी तो एटलीस्ट इसके मुकाबले होगी। सर अब अभी आपने ये भी बात की है कि यहाँ पे क्रेडिट डिक्लेरेशन का रिस्क नहीं, स्पेन के आप जो बात कर रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड जो होलसेलर है वहाँ से जो सामान है उसकी मांग होगी, यही एक स्कीम में एक कंडीशन आ रही है कि जो छोटा ताजर है उसको सिर्फ रजिस्टर्ड से सामान खरीदना होगा। थैंक यू जी सर,
جی آپ بالکل بات کریں. آپ پھر یہ 5-6 سوال ہے سر. جی تو آپ جو مناسب سمجھے اس کی بات کریں. میں حامد صاحب کرتے ہیں. جی میں بس ایک دو چیزیں, ایک جو سوال ہے چونکہ یہ چیزیں اہم ہیں, میں نے صرف یہ گوگل اسٹور اور ویب ورژن سوال میں بھی آغاز میں ابتدائی میں بھی بات کی تھی, مگر آج اینڈرائڈ کے اوپر آپ بالکل کر سکتے ہیں. گوگل اسٹور پہ جا کے آپ یہی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ ویب پہ بھی جا کے جو نارمل پورٹل ہے آپ کا آئرس کا, وہاں پر جا کے ویب پہ بھی آپ جا کے آج کر سکتے ہیں. آئی او ایس پیچھے رہ جاتے ہیں ایپل والے, وہ آئی او ایس کے اوپر بھی کل تک غالباً لائیو ہو جائے گی. جی تو ابھی بھی مگر جس کے پاس اینڈرائڈ کا فون نہیں ہے وہ ویب ورژن پہ جا کے بالکل جا کے یہ کر سکتا ہے. دوسرا آپ نے جو اس کی پلیٹ کی بات کی کہ یہ کاؤنٹر فٹ کیوں نہیں ہو سکتی, اس کے اوپر سیکیورٹی فیچر اسپیسیفکلی ہم نے کوالیفائڈ کمپنی کو استعمال کیا, اس کے حامد صاحب آپ کو بتائیں گے, جس میں اسپیسیفک سیکیورٹی فیچرز ہیں جو حامد صاحب آپ کو بتائیں گے, تاکہ اسپیسیفکلی اس لیے تاکہ اس کی کاپی نہ ہو سکے, جعلی کاپی نہ ہو سکے. اور اس کے اوپر ایک کیو آر کوڈ بھی ہے ان اینی کیس جو کہ اس کی ویلیڈیٹی کو کنفرم کرے گا کہ یہ پلیٹ جائز ہے کہ نہیں. مگر مزید میں حامد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو ذرا تفصیلات بتائیں. حامد ذرا اجمل صاحب تھوڑا سا بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس فون شون کتنے ہیں. فکر نہ کریں, موبائل والا مسئلہ چاہیے کہ موبائل ہر سائیکل والے کے پاس بھی یہ والا موبائل موجود ہے. دیکھیے ہم نے اگر ٹیکس دینا ہے نا, پہلے کسی سے بھرواتے تھے فارم, آپ بیٹے سے بھی کہہ سکتے ہیں, بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. نام, والد کا نام, دکان کا نام, جیسے لکھا ہے 1% 1 دکان 1, کوئی مشکل نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا چاہیے اور لوگوں کے اعتبار کرنا چاہیے. نہیں بھی ہوگا نا تو ہم لوگوں کو اپنے موبائلوں سے بات کرتے ہیں ویسے, لیکن ہمیں اس ٹیکنیکل زبان سے جان چھوٹ رہی ہے. بس ہمارا ساتھ جی ٹھیک ہماری اتنی آبادی نہیں ہے جتنے فون ہیں ہمارے پاس, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اڈلٹ پاپولیشن کے پاس ایک سے زیادہ فون ہے. یہ پاکستان سیکورٹی 20+ نوٹ چھاپتے ہیں ان کی بنائی ہوئی پلیٹ ہے. اس کے اندر سیکورٹی فیچرز ہیں. ایک تو جو ہماری بیگ سے جو سسٹم سے جو نظر آئیں گے کرنسی نوٹس کی طرح ان کے اوپر فیچر ہے. دوسرا آپ لوگ جو ہیں اور عوام سب سے بڑے وہ اس کے ہیں کہ کیو آر کوڈ کو اپنے اینڈرائڈ سے آپ کیمرہ آپ نے رکھنا ہے اور آپ کو بتا دے گا کہ یہ دکان کا نام ہے اور یہ دکان کا پتہ ہے. ہم CNIC مل دیں گے اس میں. ہمارا جو بندہ ہے اس کے پاس جو ایپ ہوگی اس میں اس کی ٹرن اوور بھی نظر آ رہی ہوگی, باقی چیزیں بھی نظر آ رہی ہوں گی. لیکن آپ کی سادہ اینڈرائڈ جو کیو آر اسکینر ہے وہ آپ کی ویلیڈیٹی بتا دے گا. آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ شیخ اوپر کا آدمی تھا, اس نے ملا والا اپڈیٹ لگا. تو اس کے اندر سیکورٹی فیچر جو یہ فائنل ہے گرین کلر میں ہوگی, یہ ٹرو ہوگی. اور سیکورٹی اگر یہ کاؤنٹر فٹ کی جاتی ہے تو 5,000 کا ہوگی. So it's as good as currency note. اس میں ایک چیز اگر گزارش یہ ہے کہ جو نمبرز کی بار بار بات ہو رہی ہے نا, 42 لاکھ اور 1 کروڑ, دیکھیے مسئلہ یہ ہم نمبرز کی طرف میں تاجروں کا نمائندہ ہوتے ہوئے نہیں جاتا. بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو آدمی کما رہا ہے اس کو ریٹرن فائل کرنی ہے. میں نے پہلے بھی بات کی. اچھا آپ 42 لاکھ کی آپ تشریح میں جائیں گے تو کسی دکان پہ 4 میٹر ہوں گے, کوئی دیہات کی دکان ہوگی, اچھا کسی کی آمدن ٹیکسیبل ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اس لیے نمبرز بھی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو مناسب کما رہا ہے وہ اپنی آمدن پہ مناسب ٹیکس دے اور ریٹرن فائل کرے. ٹھیک ہے, یہ بنیادی ٹارگیٹ ہے. اس لیے میرے خیال نمبرز کی بجائے اور اس کے اندر پیسہ کتنا اکٹھا ہوتا ہے دوسرا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اسی کو فوکس کر کے ہم چلے گا. اختیاری اسکیم ہے تو دونوں آپشن تاجروں کے پاس موجود ہے, جس کو بہتر سمجھے وہ اختیار کر لیں. جی سارے صاحب اور
पहले तो खैर आपको मुबारक हो, आपको अवार्ड दिया गया है, सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस कंग्रेचुलेशंस टू यू। मैं सिर्फ एक जनरल बात करूँगा कि देखें जो BISP की सारी डिस्बर्समेंट्स होंगी और इस वक्त जैसे आपको मालूम है कि उसका जो हुजम है वो 800 बिलियन से तजावज़ कर गया। That's all going to be through digital wallets। तो अगर किसी के पास फ़ोन है या नहीं है तो वो तो हो नहीं सकता ना। और आपको ये एप्पल टाइप चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जिस किस्म के आपके पास फ़ोन अवेलेबल है विच कैन डू ऑल ऑफ दिस स्टफ, तो इसलिए मैं दोनों जो मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अभी जिक्र किया कि रोज साहब ने और काशिफ साहब ने कि जी दिस इज़ नॉट एन इशू, आई फुली एग्री विद देम, बिकॉज ना लिटरेसी की ज़रूरत है ना और चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त। तो यू डोंट हैव टू बी कंप्यूटर लिटरेट एक्सेट्रा। अब तो सारी दुनिया जो टिकटॉक पे जा चुकी है और सारा जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, तो इस वक्त आई डोंट थिंक वी नीड टू वरी अबाउट कि डिजिटल लिटरेसी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एस्पेक्ट्स टू इट। तो डिजिटल लिटरेसी इस वक्त माशाल्लाह हमारी कौम में बेतहाशा मौजूद है। एज आई मेंशन डिजिटल वॉलेट्स का अब हम आगे उसको लेकर जा रहे हैं और इतनी बड़ी डिस्बर्समेंट जो है क्लोज टू $1 trillion इज गोइंग टू थ्रू डिजिटल वॉलेट्स। और इसमें ये खुद मिनिस्टर स्टेट जो है वो क्वार्टर बैक कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की सारी कैशलेस की डिस्कशन है वो होता ही है कि जब हम इतनी बड़ी बातचीत कर रहे होते हैं तो गुफ्तगू कहीं और आगे चली जाती है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट ये सारी चीज़ें हैं जो हमें मलूज़े खातर रखनी चाहिए कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ए रोड ब्लॉकर टू गेट दिस थिंग डन। और सर इसमें जो सवाल आपने दूसरा किया, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, एक तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब आपकी फ्यू कीमत अप्रोप्रिएट, हम एक कैशलेस के ऊपर एक सेपरेट आपके साथ भी ब्रीफिंग रखेंगे कि पिछले साल क्या तरीका जिससे प्राइम मिनिस्टर को लीड कर रहे हैं, क्या अहदाफ तय हुए, कहाँ तक हम पहुँचे और आगे, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई, मगर हम आपके सामने वो एक्शंस भी और नताइज भी पेश करेंगे। दूसरी जो आपने बात की, देखिए ये अजमल बलोच साहब, काशिफ चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हम आज भी अप्रीशिएट करते हैं जो किरदार इन्होंने अदा किया है हमारे साथ इस प्रोसेस में, इस स्कीम को बनाने में, हमारे सामने इश्यूज लाने में, और आज जो हमारे साथ बैठ के इस ऐप को मुकम्मल करने में, और कल जो इनका कलीदी किरदार होना है इम्प्लीमेंटेशन में। और मैं यहाँ पे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जब मेरी कोई गुफ्तगू हुई है वज़ीर आज़म साहब ने, तो उनका ही हमेशा इस चीज़ पे जोर रहता है, और इस स्कीम के मतलब एक उन्होंने मुझे बिलखसूस कहा है कि कल जो साथी इसको कामयाब बनाने में किरदार अदा करेंगे तो यकीनन हमारे लिए वो काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम भी होगी, और ड्यू रिकग्निशन हुकूमत यकीनन उनका करेगी जी इंशाअल्लाह। एक बात से बता दीजिए कि अगले हफ्ते के अंदर आपको इंस्ट्रक्शनल वीडियो स्टेप बाय स्टेप सैलरी को फाइल करने की 8 स्टेप में कैसे सैलरी फिल करना है, ये हमारी वेबसाइट पर भी इसी तरह ताज़ा दोस्त भी हम परसों में लाने लगे हैं। ये वीडियो भी इसको भरने में आपको आसानी होगी। मैं सिर्फ इसमें ये कहूँगा कि मैं खुद वो ऐप इस्तेमाल करूँगा ऐसे सैलरी टू गेट टू फाइल माय थिंग्स, सो इंशाल्लाह ये ठीक जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत बिलाल हसरकियानी और दीगर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। कहा सितंबर के पहले हफ्ते तक ये मकामी ज़बानों में भी ऐप दिखाया जाएगा, जो कि पाकिस्तान में हर कमाने वाले शख्स को अपने हिस्से का टैक्स अदा करना चाहिए। रिटेलर स्कीम हुकूमत का मुस्तहसन इक़दाम है। दूसरी जानब रिटेलर स्कीम ऐप उन दुकानदारों के लिए भी हो
जो टैक्स नेट में शामिल नहीं है। ऐप के जरिए दुकानदार फाइलर बन सकेंगे। रिटेलर स्कीम ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। रिटेलर स्कीम टैक्स निज़ाम में डिजिटल ज़राए के इस्तेमाल की जानिब अहम पेशरफ है। रिटेलर स्कीम ताजरों की मुशावरत से बनाई गई है, जबकि रिटेलर स्कीम ऐप का आज से बाकायदा इजरा किया गया है। टैक्स के दायरे को वसी करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। टैक्स निज़ाम को सहल और मौसर बनाना तरजीह है।